کے ناطے ہم سے بڑی محبت. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری باتیں دعوت کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجمع سے جو دعوت و تبلیغ کے عنوان پر جمع تھا، حضرت نے چونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام سیکھا تھا اور ساتھ کام کیا تھا اور شروع کے ساتھ دینے والوں بھی تھے، تو حضرت نے اس قرآنوں کی مجلس میں یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ کام کار نبوت ہے. ہم بھی بولتے ہیں نا کار نبوت، کار کے معنی کام، نبوت والا کام ہے. اور جب کار نبوت ہے تو یہ کام مزاج نبوت سے چلے گا، مزاج نبوت کا. اور مزاج نبوت میں کیا چیزیں ہیں؟ تو متعدد چیزیں بتائی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کام اخلاص سے چلے گا، اغراض سے نہیں چلے گا. اغراض کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کام کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، بہت بڑے سفر کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ مال ملے یا مقام ملے، مال ملے یا مقام ملے، جاہ کی طلب میں یا مال کی طلب میں کام کرے. فرماتے ہیں کہ ایسوں سے کام نہیں ہوگا. اخلاص کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت، اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں اس دعوت کے کام سے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میری ذاتی اور شخصی مفاد کے لیے میں کام نہیں کر رہا ہوں، اور تم سے میں کچھ چاہتا بھی نہیں ہوں. نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے مقام دو یا مال دو یا دنیا کی کوئی چیز میرے پاس لاؤ. ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا جو اجر ہے وہ اس پر ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں. کام کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا. تو اجرت کس سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے. دنیا والوں سے کیا لیں گے؟ دنیا والے دیں گے بھی کیا؟ اللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات غنی ہے، سب فقیر ہیں. یہاں کا بادشاہ بھی فقیر ہے، فقیر تو فقیر ہے، بادشاہ بھی فقیر ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم کچھ بڑے نہیں ہو جائیں گے، کوئی تنقید کرے تو ہم گھٹ نہیں جائیں گے. اس نے فرما کہ نہ تعریف کے لیے کام کرو، نہ مال و منال کے لیے کام کرو، صرف اللہ کے لیے کام کرنا. سورہ یاسین میں چند نبیوں کا تذکرہ ہے، لوگوں نے بات نہیں مانی تو حبیب نجار نامی ایک باتوفیق بندہ آتا ہے اور دوڑ بھاگ کر آتا ہے اور آگے کیا کہتا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یعنی نبیوں کی دو صفات بیان کی جن کی بات قوم نہیں مان رہی تھی. کہا کہ ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے. اللہ يسألكم اجرا، علماء جانتے ہیں اجرن میں جو تنوین ہے وہ تعمیم ہے، یعنی کسی درجے کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتے. اور پھر ان کی زندگی خود صاف ستھری ہے،
یہ نہیں کہ صاحب جس کی دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت ان کی زندگی میں نہیں ہے. جو دعوت دے رہے ہیں، جن عقیدے کی، جن اخلاق کی، جن عبادات کی، جن معاملات کی، جن معاشرت کی، جن صفات کی، وہ ساری چیزوں سے وہ متصف ہیں. ہر چیز ان کی زندگی میں ہے. یعنی کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ مزاج نبوت یہ ہے کہ آدمی کام کرے اخلاص سے، ہر وقت جائزہ لیتا رہے. اس لیے کہ سب سے پہلی جو چیز بگڑتی ہے وہ نیت ہے، اور نیت ہی بہت دار و مدار ہے اعمال کا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے. نیت بہت دیر میں سدھرتی ہے، وہ جلدی بگڑتی ہے. کہتے ہیں نا اخلاص دیر سے آتا جلدی جاتا ہے. اس صاحب کا نام اخلاص تھا. وہ مجلسوں میں دیر سے آتے تھے اور جلدی جاتے تھے. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ دیر سے آتے ہو جلدی جاتے ہو؟ کہا معلوم نہیں آپ کو، اخلاص دیر سے آتا ہے جلدی جاتا ہے. تو اس کی فکر کی بات ہے ہر آدمی. اس لیے کہ اخلاص کا علم جو ہے صرف اللہ کو ہے یا صاحب اخلاص کو ہے، تیسرے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. آدمی مخلص ہے، غیر مخلص ہے، اغراض والا ہے، اخلاص والا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. وہ تو ہر آدمی کے اپنا اپنا معاملہ ہے کہ میں جو ہے جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی کوئی تعریف کرے تب بھی کرے گا، تعریف نہیں کرے تب بھی کرے گا. کوئی پوچھے تب بھی کرے گا، کوئی نہ پوچھے تب بھی کرے گا. کوئی آگے بٹھائے تب بھی کرے گا، آگے نہ بٹھائے تب بھی کرے گا. اس کی رائے لی جائے تب بھی کرے گا، نہیں لائی جائے تب بھی کرے گا. اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس لیے فرمایا المخلصون هم مصابیح الہدی. مخلصین جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہیں. اللہ کے لیے کرنے والا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں تاثیر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ ہدایت بنائیں گے، سبب ہدایت بنائیں گے، مفتاح للخیر بنائیں گے، مغلاق للشر بنائیں گے. وہ خیر کی چابی بنے گا اور شر کا تالا بنے گا. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. مبارک ہے وہ بندے، خوشخبری ان بندوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر کے پھیلنے کی چابی بنائے اور شر کے بند ہونے کا تالا بنا دے. تو دعوت کا کام میرے دوستو یہ خیر کے پھیلنے کا بڑا ذریعہ ہے اور شر کے مٹنے کا بڑا ذریعہ ہے. لیکن کون اس کے لیے استعمال ہوں گے؟ جن کے اندر اخلاص ہوگا. حضرات صحابہ کہتے تھے کونوا مصابیح الہدی وینابیع الحکم واحلاک البیوت. 3 باتیں بتائی. ہدایت کے چراغ بنو. ہدایت کے چراغ کب بنے گے؟ جب مخلص ہوں گے. ینابیع الہدی، ینابیع الحکم، حکمت کے چشمے بنو. یعنی جو تمہاری بات زبان سے نکلے اس سے لوگوں کو نفع ہو. حکمت کی باتیں بولو، لا یعنی فضول باتیں، بیکار باتیں، ہنسانے والے، مجلسوں کو گرمانے والی باتیں. اس سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، بیٹھیں گے تو مجلسی گفتگو کریں گے، لا یعنی باتیں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی، تیری میری ہوگی. فرماتے اس سے اپنی حفاظت کرو. جو بات بولو سوچ کر بولو، سوچتے ہوئے بولو، بول کر سوچو. یعنی کہ صاحب بات آئی دل میں ابھی پھل دی، کہہ دیا جو زبان پہ آیا، دل میں آیا وہ زبان پہ آ گیا. دل میں بات آئی، بولنے سے پہلے سوچو، بولتے ہوئے سوچو اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، میری زبان سے نکلنے والی بات میں نفع ہے یا نقصان ہے.
لا یعنی تو نہیں ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی ترک کر دے، یعنی ایسی باتیں جس کا نفع نہ دنیاوی ہے نہ دینی ہے، نہ آخرت میں ہے نہ دنیا میں ہے، ایسی بات زبان سے نہیں بولنی چاہیے. عام طور سے لوگ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس پر جو ہے استحضار ہوتا ہے کہ محاسبہ ہوگا، مواخذہ ہوگا، حساب ہوگا، لیکن آدمی زبان سے جو بولتا ہے نا اس پر بھی حساب ہوگا، اس کا استحضار کم ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید، اس کا جو آخری باب ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم میزان عدل قائم کریں گے قیامت میں، میزان عدل انصاف کی ترازو قائم کریں گے. پھر آگے کہا کہ وَيُوزَنُ أَفْعَالُهُمْ وَقَوْلُهُمْ یا أَقْوَالُهُمْ، کہ بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. اعمال کیسے تولے جائیں گے، اقوال کیسے تولے جائیں گے، ایک بحث ہے، وہ اس میں مجھے جانا نہیں ہے، وہ تو جب درس میں بیٹھیں گے تو بتائیں گے. تو یہاں بتانا کیا ہے کہ اعمال کے ساتھ اقوال بھی تولے جائیں گے. اس نے جو بات کہی ہے وہ بات کیسی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، خیر والی ہے، شر والی ہے، سچ ہے، حق ہے، باطل ہے، کیا باتیں ہیں، مفید ہے، مضر ہے. وہ ینابیع الحکم، حکمت کے چشمے بنو. تیسری جو بات ہے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ احلاس البیوت، حرص کی جمع احلاس ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گھروں میں اندر جانے سے پہلے گھر کے دروازے پر ایک ٹاٹ ہوتی ہے، دیکھا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، میٹ ہوتی ہے، اور ہر جانے والا اس پہ پیر رکھ کے پیر صاف کر کے اندر جاتا ہے. اور بعض بڑے ذرا لوگ ہوتے ہیں تو اپنے پلنگ کے سامنے بھی ایک ٹاٹ ڈال کے رکھتے ہیں کہ پلنگ پر چڑھنے سے پہلے اس پہ صاف کر کے پھر پلنگ پہ جا کے سوتے بیٹھتے ہیں. اب بولو وہ ٹاٹ بہت قیمتی ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے. کوئی پیر رکھے تو وہ چلاتی ہے، کیوں پیر رکھ دیا، کیوں پہنچ رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے. ہر جانے والا اندر اس ٹاٹ سے اپنے پیر رکھ کر صاف کر کے اندر جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جس طرح وہ ٹاٹ جو ہے بے حیثیت ہے، بے قیمت ہے، متواضع ہے، ہر پیر رکھنے والے کے پیر کو وہ برداشت کر رہی ہے، کوئی شکوے شکایت نہیں ہے، اس طرح فرمایا کہ اس طرح تواضع پیدا کرو. فرمایا کہ مزاج نبوت میں کیا ہے کہ دعوت کا کام تواضع کے ساتھ، عاجزی ہو، انکساری ہو، چھوٹا پن ہو، ابدیت ہو، بڑائی نہ ہے. اس لیے کہ جس طرح مال آتا ہے تو بڑائی آتی ہے، علم آتا ہے تو بڑائی آ جاتی ہے، عہدہ ملتا ہے تو بڑائی آ جاتی ہے. اگر آدمی اونچے خاندان کا ہے تو شیطان بڑائی پیدا کرتا ہے، کیا فلاں خاندان ہے. اس کو جمال آتا ہے تو بڑائی آ جاتی ہے. اس طرح شیطان دعوت کے کام کرنے والوں میں بھی وہ برائیوں میں سے، خرابیوں میں سے خرابی بڑائی کی پیدا کرتا ہے. کہ ہم ضلع کے پرانے، صوبے کے پرانے، ملک کے پرانے، ہم مشورے والے، ہم شورا والے، ہم فیصل ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم نے اتنے سالوں سے وقت لگایا ہے، ملکوں میں ہم نے وقت لگایا ہے، اور پھر آگے بات کرنے والے ہم ہیں. بیان ہمارا ہوتا ہے. تو مختلف لائنوں سے شیطان جو ہے وہ آدمی کے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کفر و شرک کے بعد
سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ تکبر اور بڑائی ہے. شیطان کو جب سجدہ کرنے کا اللہ پاک نے آدم کے لیے حکم دیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کو نقل جو کیا ہے قرآن نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا کے معنی انکار کیا. انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے، اور تکبر کے ذریعے سے کفر تک پہنچ گیا. آدمی کو تکبر جو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس لیے حضرت شیخ کی کتاب ہے، آپ حضرت نے پڑھی ہوگی، چھوٹا سا کتابچہ ہے، ہمیشہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، بلکہ بار بار پڑھنا چاہیے. اس کتاب کا نام ہی ہے ام الامراض. پڑھی ہے؟ ارے پڑھی ہے؟ ارے دیکھیے، دیکھ لینا، پڑھ لینا. بہت چھوٹی کتاب ہے، چھوٹا کتابچہ کہنا چاہیے اسے. کتاب نہیں، کتابچہ ہے، وہ چھوٹی سی کتاب ہے. ام الامراض میں یہی ساری باتیں لکھی ہیں کہ کبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے آدمی کیسے راندے درگاہ ہو جاتا ہے. کبر کہاں کہاں سے کیسے کیسے آتا ہے، اور کبر کا علاج کیا ہے، واقعات بھی ذکر کیے ہیں، پڑھنے کی چیز ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اکثر اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی پڑھتے نہیں ہیں. کیا نہیں کرتے؟ پڑھتے نہیں، اور پڑھنے والوں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. نہ خود پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والوں سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. قناعت نہ کرو. ہمارے ہاں قناعت آ جاتی ہے، 4 مہینے لگا لیے بس اب ماشاءاللہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. 4 مہینے لگ گئے نا، ملکوں میں جا کر آ گئے، اب قناعت آ جاتی ہے. قناعت میرے دوستو دنیا میں مطلوب ہے، لیکن دین میں مطلوب نہیں ہے. دین میں تو آدمی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ، جذبہ ہونا چاہیے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. قرآن کہتا ہے تنافس اختیار کر. تنافس کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کا آگے بڑھنا. وسارعوا، آگے بڑھو. مسارعہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو دین کے کاموں میں، دین کے علم میں، عمل میں، صفات میں ہر آدمی اپنے سے اور جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یہ مطلوب ہے. تو میں کر رہا تھا کہ مزاج نبوت میں ایک تواضع ہے، عاجزی، انکساری، عبدیت. اس لیے کہ ہمارا کام ہی دعوت عبادت کی ہے. دعوت برائے دعوت نہیں ہے، دعوت عبادت کی ہے. اور عبادت کے معنی بندگی، اپنی نفی، اللہ کا اثبات. ہم کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. معبود تو آخری درجہ ہے. رب وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، معید وہی ہے، مذل وہی ہے، محیی وہی ہے، محیی ممیت وہی ہے، فعال لما یرید وہی ہے، علی کل شیء قدیر وہی ہے. جب سب کچھ وہی ہے تو معبود وہی ہے. جب سب اس کے ہاتھ میں ہے تو عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. اللہ کی مرضی منشا کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، نہ قطرہ بادلوں سے نیچے آ سکتا ہے، نہ پتا کسی طرف سے گر سکتا ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اللہ کے علم میں وہ ہوتا ہے. اللہ تک کی قدرت، اللہ کے علم سب کو محیط ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے، اور ہر چیز اللہ کے بولو علم ہے. تو تواضع، آدمی کے اندر تواضع ہے. تیسری چیز فرمائی مزاج نبوت میں تقویٰ ہے. اللہ کا ڈر ہو. خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائیوں میں، مجموعوں میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، ہر وقت آدمی کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے فرمایا انی لاتقاکم واخشاکم للہ، کہ میں اللہ سے تم سب میں زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کی نافرمانی سے تم سب میں زیادہ بچنے والا میں ہوں۔ یعنی کہ صاحب کام کر رہے ہیں تو ہم جو ہے بے فکر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں، ایسی نہیں، ایسا نہیں، اتنا کام بڑھ رہا ہے، خوف بڑھ رہا ہے۔ ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، میں مختصر سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث درجات وثلاث کفارات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات۔ سمجھ میں آئی؟ ثلاثہ تو سمجھ میں آیا نا، تین تو سمجھ میں آیا نا، ثلاثہ تین چیزیں آدمی کے درجات، تین چیزیں آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہیں، اور تین چیزیں آدمی کے درجوں کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اور تین چیزیں آدمی کو نجات دلانے والی ہے، اور تین چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے والی ہے۔ سناؤں؟ ارے سناؤں کہ نہیں؟ موٹا موٹا سنا دیتا ہوں، تفصیل میں گئے ہوں تو پھر 2-3 گھنٹے لگیں گے اس میں۔ ثلاث کفارات کے معنی کیا ہے؟ کہ آدمی سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز ہے اسباغ الوضوء علی الصبارات، کہ سخت سردیوں کے زمانے میں اچھی طرح وضو کرنا۔ اب سردی کولار والے، بنگلور والے کیا جانے، دلی لکھنؤ والے جانتے سردی کیا ہوتی ہے، اور سردی میں وضو کرنے کا مزہ وہ جانتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ سردی کیا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگلور والوں سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے بنگلور والوں تم روزانہ 2 رکعت صلاۃ و شکر نماز پڑھو، اللہ نے تم کو اتنا اچھا موسم دیا ہے، نہ سردی نہ گرمی، اسی کو ہم سردی بولتے ہیں، اسی کو ہم گرمی بولتے ہیں۔ جاؤ یو پی جاؤ، دلی جاؤ، لکھنؤ جاؤ، پتہ چلتا ہے سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ 8 سال لکھنؤ میں رہے، ندوے میں، سردی ہم نے دیکھی ہے کہ سردی کیا ہوتی ہے، سردی میں وضو اور غسل کا کیا مزہ آتا ہے ٹھنڈے پانی سے۔ کبھی کبھی فجر سے پہلے غسل کرنا پڑتا ہے تو نل کھول کر نیچے بیٹھتے ہیں اور لگتا ہے کہ سارا بدن ہضم ہو گیا ہے، بدن ہی نہیں ہے، سردی وہاں ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی الصبارات، علی المقارب ایک لفظ ہے، لیکن جو حدیث میں سنا رہا ہوں اس میں صبارات کا لفظ، سب سردیوں میں اچھی طرح، اسباغ کہتے ہیں اچھی طرح وضو کرنا، مل کر، دل کر، رگڑ کر، 3 مرتبہ پانی بہا کر، یہ وضو، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وانتقال الاقدام الى الجماعات، جماعت کی نماز حاصل کرنے کے لیے پیدل چل کر آنا، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے۔ وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں آدمی کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ 3 درجات، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کھانا نہیں، کھانا کی کھلانا، کھلانا۔ ابھی ہم لوگ جو بنگلہ دیش میں تھے، بنگلہ دیش والے جو کھلاتے ہیں، واہ واہ، کمال کر دیتے ہیں۔ 1-2 وقت کھانا کھلا کے ہم تھک جاتے ہیں، وہ 8 دن تک تقریباً جو ہے، کتنے وقت ہوتا ہے 8 دن، 3 وقت بولے تو 24 وقت کا کھانا اتنا حشاش بشاش کھلاتے ہیں۔ ہزاروں مہمان ہوتے ہیں ملکوں کے۔ ہم یہ پہلی مرتبہ گئے تھے بنگلہ دیش 83 میں اجتماع میں، وہیں سے ہم نے سال کا ارادہ کیا تھا۔ ہم جب جا کے بیٹھے تو دیر تقریباً 11 ساڑھے 11 کے قریب گئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے۔ ہمارے حضرت مولانا
خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے ساتھ سفر تھا، تو ایک بڑے انجینئر تھے، پورے اس کے انچارج تھے، وہ کھانا مہمانوں کے کھانا کھلانے کے. تو ہم گئے تو انہوں نے ایک عجیب سوال کیا کہ آپ ناشتہ کریں گے کہ کھانا کھائیں گے؟ اس لیے کہ بیچ کا وقت تھا، نہ ناشتے کا تھا نہ کھانے کا تھا. وہ ناشتہ کریں گے کھانا کھائیں گے. ہمارے مولانا بھی بڑے ظریف آدمی، انہوں نے جواب میں کہا کہ گاڑی لیٹ آئی ہے، بفور ٹائم نہیں آئی ہے. سمجھ گئے؟ ناشتے کے لیے آئے ہیں، کھانے کے لیے نہیں آئے. چنانچہ وہ ناشتہ اور کھانا دونوں کا ملا کر رہا ہے ہمارے پاس. ناشتے میں جو بنا تھا وہ بھی، جو کھانے کے لیے بن رہا تھا وہ بھی. جب آپ اندر جائیں گے نا کھانے کے لیے، ہال میں بڑا ہال ہے، تو وہاں ایک جماعت ہوتی ہے آپ کو ہاتھ دھلائے گی، ایک جماعت ہوتی ہے آپ کے جوتے صحیح کرے گی. ہمارے تو طلبات علماء ہمارے اساتذہ کی جوتے ٹھیک کرتے ہیں، وہاں ہر جانے والے ساتھی کے جوتے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ٹھیک کر کے رکھتے ہیں، الٹا سیدھا کر کے رکھتے ہیں آگے پہننے کے لیے. اور پھر پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ مرچ والا کھائیں گے یا بغیر مرچ والا کھائیں گے، عربوں والا کھائیں گے عجمی والا کھائیں گے. جتنا کھاؤ آپ لالا کے دیں گے خوشی سے، ہنستے مسکراتے چہرے سے. ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اگر زیادہ دیر خدمت ہو گئی. پورے 24 وقت کا کھلائیں گے، ہنستے مسکراتے کھلائیں گے، بغیر آواز کے کھلائیں گے. اور جب واپس آپ کھا کے آئیں گے تو جوتے صحیح ملیں گے آپ کو، اور ہاتھ دھلانے والا اور جو ہے صابن دینے والا، تولیہ دینے والا الگ. ایسا ہے ہمارے یہاں. ہاں یہ دانتوں میں کرتا نا کاڑی، ٹوتھ پک کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ بھی دیتے ہیں. تو اور میں کہہ رہا تھا کہ اطعام اطعام کھانا کھلانا یہ آدمی کے درجات کی بلندی کا سبب ہے. تبلیغ نے ہر جگہ دسترخوان بچھوا دیے، ایسے بچتے ہیں جیسے داماد کے لیے بچتے ہیں. آج کل تو لوگ داماد کو بھی نہیں بچاتے، کیا وہی سر کا درد جب جب آ جاتا ہے. ملکوں میں دسترخوان بچ رہے ہر جگہ، اور کھلانے والے لوگ بن گئے، خرچ کرنے والے لوگ بن گئے. وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، تیسری چیز سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو. لیکن اس میں کمی ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے کو سلام کر دو، تو وہ سلام ہی نہیں کرتا ہے. سلام ہم نے دیکھا ماشاء اللہ بنگلہ دیش میں، کیا سلام، اوفو، جواب دیتے دیتے تھک جاتا ہے. ہم جو ہے وہ خواص میں گئے گاڑی میں بیٹھ کے، تو ہٹا کے جانا پڑتا وہاں گاڑی میں. اتنے سلام کے کسی کے سے جواب دیں گے. لہذا میں نے کیا کہ موبائل میں سورہ کہف نکال کے بیٹھ گیا. آج کے آرٹی میں وہی تھے، ہم بات کر رہے تھے خواص 10 بجے. ہاں 10 بجے سے بات نہیں، 9 بجے نکلے، 10 بجے پہنچے. حالانکہ بہت دور نہیں ہے، جتنا ہم آئے ہیں جہاں ہمارا قیام وہاں سے اس سے بھی کم ہے. لیکن 1 گھنٹہ لگا اس بھیڑ میں نکل کے جانے میں، خواص تک پہنچنے میں. تو قرآن پڑھتے بیٹھ گیا میں. اب دیکھوں گا تو سلام کا جواب دینا پڑے گا، کس کس سے سلام کا جواب دیں. اس لیے سورہ کہف پڑھتے پڑھتے سورہ کہف ختم ہو گئی، پھر بھی نہیں پہنچے جہاں تک پہنچنا تھا. اتنا لوگ سلام کرتے ہیں، ہر آدمی سلام کرتا ہے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، وہ بڑی پیار سے محبت سے سلام کرتا ہے. افشاء السلام. اور تیسری چیز ہے الصلاۃ باللیل والناس نیام. ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا. کون سی نماز ہو؟ چاش کی، اشراق کی، تہجد کی نماز ہے. کہ ساری دنیا سونے کا مزہ لے رہی، خواب خرگوش کے مزے لے رہی، لیکن اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا. اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی محنت میں جو جان آئے گی وہ راتوں کی دعا اور نماز سے آئے گی، راتوں کے رونے سے آئے گی. اگرچہ کہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے فرض کی طرح ہے. فرض نہیں ہے، فرض کی طرح ہے.
یا ایھا المزمل میں رات کا عمل بتایا ہے، اور یا ایھا المدثر میں دین کا عمل بتایا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کملے ہونے والے اڑ جائیے، آرام چھوڑ دیجیے اور جا کے ڈرائیے۔ قم فانذر وربک فکبر، انجام سے لوگوں کو آگاہ کیجیے، اور پھر اللہ کی بڑائی ہی کا بیان کیجیے، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں کس کس کی بڑائی آ گئی ہے۔ فلاں وزیر بڑا، فلاں منسٹر بڑا، فلاں پارٹی بڑی، فلاں حکومت بڑی، فلاں ملک بڑا، فلاں مالدار بڑا، فلاں ڈاکٹر بڑا، فلاں فلاں بڑا، یہاں تک کہ میں بھی بڑا، آدمی بڑا کہ نا، میں بھی بڑا ہوں، پتہ نہیں کون سا بڑا، تیل کا بڑا ہے کہ ماچ کا بڑا ہے۔ بڑائی جب آتی ہے میرے دوستوں، آدمی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انا کو جب تک فنا نہیں کرے گا کام کا نہیں بنے گا۔ کیا بولو؟ انا کو فنا کرنا، ہم کچھ نہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ دعوت کا کام میرے دوستو حیثیت بنانے کے لیے نہیں، حیثیت مٹانے کے لیے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دانا جب تک مٹی کے اندر جا کے اپنے کو فنا نہیں کرتا ہے وہ درخت بنتا ہے، اس میں پھل پھول آتے ہیں، اس کے اندر دانے لگتے ہیں۔ اپنے کو فنا کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے تم کو نوازا جاتا ہے۔ ما تواضع للہ الا رفعہ اللہ، یہ جو بھی بندہ اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اسے بڑا بناتے ہیں، یہ ضابطہ ہے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پہاڑ پہ آپ چڑھتے تو کیسے چڑھتے ہیں؟ اینٹ کے کی جھک کر، اینٹ کے چڑھے تو سرا میں آ جائیں گے، پہاڑ کے دامن میں آ جائیں گے، جھک کے چلیں گے تو چوٹی پہ پہنچ جائیں گے۔ تو معلوم کہ جھک کے رہو گے تو بڑے بنو گے، اونچائی پہ پہنچو گے، بلندی پہ پہنچو گے، چوٹی پہ پہنچو گے، اور اگر اکڑو گے تو گر جاؤ گے۔ اکڑنے والا، تکبر کرنے والا نہ اللہ کو پسند ہے نہ بندوں کو پسند ہے۔ کہتے نا لوگ کہ آجی اتنا اکڑتا ہی نہیں، سامنے تو نہیں بول سکتے اس لیے کہ سب بولیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ اکرام ہوتا ہے سامنے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اکرام اصلاً جو ہے وہ ہے جو دل میں ہو اور سامنے سے زیادہ پیچھے بھی ہو، وہ اکرام اصل ہے، محبت۔ اگر کسی کا سامنے محبت ہے، سامنے اکرام ہے، پیچھے محبت نہیں، کوئی اکرام نہیں ہے۔ پولیس والا اگر پکڑ لے آپ کو، ہیلمٹ نہیں تھی تو آپ ذرا 500 روپے فائن، آپ 200 روپے کا نوٹ نکال کے دیتے ہیں، کبڈی صاحب، مٹبیڑی صاحب، کنڑ میں اگر غیر مسلم ہے تو آپ جو سار بول رہے ہیں محبت سے بول رہے ہیں کہ نفرت سے بول رہے ہیں؟ اندر ہے کہ کہے گا ہے کہ نہیں، 500 روپے مانگ رہا ہے۔ اگر یہ وردی میں نہ ہو تو پھر اسے دکھاتا ہے، وردی میں تو کم بھی نہیں کرتا ہو، وردی سے اس کی قیمت ہے، اس کا مقام ہے۔ تو اندر نفرت بھری ہوئی ہے، لیکن تواضع سے آواز بھی بہت دبی دبی، اور اکرام صاحب، کبڈی صاحب، بڑی صاحب، 200 روپے تھے، کبڈی صاحب، مرگڈے صاحب، بھول گیا صاحب۔ تو آدمی اس کو جو زبان سے بول رہا ہے سار سار کہہ کے تواضع کے ساتھ بولو، وہ اکرام ہے؟ نفرت بھری ہے۔ یہ اکرام دفع مضرت کے لیے ہے۔ کس کے لیے بولو؟ ہاں، اس سے جو نقصان پہنچنے والا ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہے۔ اصل اکرام جو ہے دفع مضرت والا نہیں ہے، نہ جلب منفعت والا ہے کہ فائدہ اٹھانا یا نقصان کو دور کر اس لیے اکرام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ کیا علامات قیامت میں سے بتایا گیا ہے کہ آدمی جو ہے آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اصل یہ ہے، تو جو آدمی جتنا متواضع ہوتا ہے اتنا لوگوں کے دلوں میں ابھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور آدمی اس کا اندر سے اکرام ہے کہ ماشاء اللہ اتنے پرانے ہیں، کیسا ان کے پاس کیسی تواضع ہے، بات میں کتنی مٹھاس ہے، ہر ساتھی کا کیسے اکرام کے ساتھ ماشاءاللہ معاملہ کرتے ہیں۔ ہر ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت کو فلاں ہمارے قرآنوں کو مجھ سے بڑی محبت۔ حدیث
میں آتا ہے ہر صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجھ سے بڑی محبت ہے. ہر صحابی کے ساتھ آپ کا یہی معاملہ. یہ سمجھ کے پوچھا تھا کہ آپ کہیں گے تم سے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے. تو انہوں نے حضور میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں اور تمہیں بھی. کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے بڑی محبت ہے. ثم پھر کس سے؟ عمر سے ہے. پھر کس سے؟ عثمان سے ہے. کہتے ہیں آگے میں نے سوال نہیں کیا، پتا نہیں میرا نمبر کہاں جا کے لگے گا. یعنی یہ شعور احساس ہوتا تھا اللہ کے نبی کے برتاؤ سے اور آپ کے حسن سلوک سے کہ ہر صحابی کا یہ وجدان تھا کہ اللہ کے نبی السلام مجھ سے بڑی محبت فرماتے. یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے، یہ قدوہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ کام کرنے والے کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہو. یہ وہ کر سکتا ہے جس کے اندر تواضع ہو. وہ تکبر آدمی ہاتھ نہیں ڈالتا کسی، بلکہ اتنا تکبر میں آدمی بڑھ جاتا ہے سلام تو کیا کرے گا، سلام کا جواب بھی نہیں دے گا. مسافہ کرے گا تو انگلیوں سے مسافہ کرے گا. مسافہ کرے گا تو یوں دیکھے گا، ادھر دیکھے گا ادھر مسافہ کرے. کیا ضرورت ہے ایسا مسافہ کرنے کی؟ دیکھ گزر رہے ہیں مسافہ ادھر کر رہے ہیں. آپ کے چہرے کو مسکراہٹ ہی نہیں. یہ کون سے اخلاق ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مسافہ دونوں ہاتھوں سے کرتے تھے، اور جب تک وہ سامنے والا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. جب کوئی آپ کے کان میں بات کرتا تھا تو آپ کان دے کے اس وقت تک بات سنتے تھے جب تک کہ وہ خود اپنی بات ختم نہ کر لیں. ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ، صرف ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ نہیں. ایک معمولی ادنا درجے کا ساتھی صحابی، وہ بھی ایک عورت آپ کو کنارے لے جا کر پتہ نہیں کتنی دیر بات کرتی تھی، آپ اس کی بات سنتے تھے. تو اور میرے دوستو، مزاج دعوت میں تواضع ہے. تو میں سنا رہا تھا وہ حدیث، یاد آئی؟ کون سی؟ 3 کرتے ہیں، یاد رکھنا. پھر کبھی بتائے تو پوچھے تو بتانا، اور صرف بتانے کے لیے نہیں، بیان کرنے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا بہت اچھا مضمون ملا ہے بیان کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اب میرا بھی بیان اس موضوع پر ہوگا. زندگی میں چیز لانا اصل ہے. جو چیز زندگی میں آ جاتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے. عمل میں جو آتی ہے وہ آدمی بھولتا نہیں ہے. والصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ ساری دنیا کے لوگ سونے دو یار، لیکن ان کو سونے میں مزہ آئے، ہم کو جاگ کر رونے میں مزہ آئے نہیں. اب بولو واقعی ہم کو سونے میں مزہ زیادہ آتا ہے کہ رونے میں زیادہ آتا ہے؟ جاگے تبھی تو روئیں گے، جاگے تبھی تو روئیں گے نا. اللہ کے سامنے رونا، مانگنا. مولانا فرماتے اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے تو اللہ اس کو زاری کی توفیق دیتے. زاری کے معنی اس کے ساتھ انصاف نہیں، ایسا نہیں، ہر حال میں انصاف کرنا. ہمارے مولانا فرماتے ہیں اکثر بیان میں کہ ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے وہ عبادت اور اطاعت کا ہے، اور بندوں سے ہمارا تعلق جو ہے انصاف، احسان اور انصاف کا ہے. یہ انصاف ہر حال میں انصاف کا ہے. فالعدل فی الغضب والرضا، عام طور سے آدمی کسی سے خوش ہوتا ہے تو انصاف کر جاتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ناانصافی کر جاتا ہے. ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے. صحیح بات کرو جو صحیح ہے. کوئی بھی آپ کی بات پر انگلی نہ اٹھائے تو یہاں آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے غلط بات کہی ہے. ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنایا ہے. ایک واقعہ یاد آیا، یوپی کا واقعہ، وہ زمانے کا، انگریز کا زمانے کا واقعہ، کتابوں میں لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، یعنی ایک جگہ تھی جس میں مسلمانوں کا اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا جھگڑا تھا. کہ مسلمان کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری مسجد کی ہے، اور غیر مسلم کہتے تھے ہماری مندر کی جگہ ہے. انگریز کا زمانہ تھا.
فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، جج ابھی اس کے ساتھ پورے شواہد گواہی دستاویز نہیں آیا، تو غیر مسلموں نے کہا کہ یہاں اس علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں حاجی صاحب، وہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم ان کو لائیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر فیصلہ کر دیجیے۔ مسلمان تو مسلمان خوش ہو گئے، مسجد کی جگہ کے ہم دعوے دار ہیں اور یہ حاجی صاحب ہیں، لہٰذا وہ ہمارے حق میں گواہی دے دیں گے تو ہمارا مسئلہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ ہے اور انگریز جج نے پوچھا بتائیے انہوں نے آپ کو پیش کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب کہا کہ جہاں تک میں صحیح جانتا ہوں یہ جگہ غیر مسلموں کی ہے، مندر کی جگہ، مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے۔ تو فیصلہ غیر مسلموں کے حق میں ہوا اور مسلمانوں کے خلاف ہوا۔ بس یہ فیصلہ ہونے کی دیر تھی کہ غیر مسلموں نے کہا کہ یہ جگہ اگرچہ کہ ان کے کہنے کے مطابق اور ہمارے دعوے کے مطابق ہماری، لیکن اب یہ جگہ ہم مسلمانوں کو دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو اس وقت انگریز نے لکھا اس فیصلے پر کہ اس مقدمے میں مسلمان ہارے اور غیر مسلم جیتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہارے لیکن اسلام جیتا۔ حق بولنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے مسلمان اگرچہ کہ ہارے ہیں لیکن اسلام جیتا ہے، اس لیے کہ جگہ مسلمانوں کو ملی اور اس میں سے پتہ نہیں کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ اب بولے، سچ بولے، انصاف کی بات کرے، اپنا ہو پرایا ہو، چاہے وہ باپ کے خلاف بات پڑتی ہو، بیٹے کے خلاف پڑتی ہو، بلکہ اپنے خلاف بھی پڑتی ہو، تب بھی ہم حق بولیں گے۔ یہ نہیں کہتا اپنا نقصان ہے تو جھوٹ بول دیا، غلط فیصلہ کر دیا، باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا، غلط فیصلہ کر دیا۔ والعدل فی الغضب والرضا، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، یہ عام بات ہے، یہ سنانے کے لیے میں نے حدیث سنائی کہ آدمی خلوتوں میں ہو، جلوتوں میں ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، دن کا اجالا 12 بجے دن کے بج رہے ہیں یا رات کا اندھیرا ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرے۔ مولانا ہمارے فرمائے ابراہیم صاحب، ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے اچھی ہونی چاہیے۔ جلوت کے کیا معنی؟ جیسے ہم بیٹھے ہیں سب دیکھ رہے ہیں دوسرے کو، اس میں جتنے ہم اچھے نظر آ رہے ہیں اس سے اچھے رات کی تنہائی میں ہوں جب کوئی ہم کو دیکھ نہ رہا ہو۔ جیسے سب کے سامنے ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، اس طرح تنہائیوں میں بھی کوئی غلط کام نہ کرے۔ یہ اصل تقویٰ کہلاتا ہے، اندر کا ڈر، اللہ کا خوف۔ خشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ والقصد فی الفقر والغنی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے مال زیادہ ہو یا مال کم ہو، عسر ہو یسر ہو، غنا ہو فقر ہو، ہر حال میں آدمی درمیانی چال چلے خرچ کے اعتبار سے۔ مال بہت ہے تو اللہ اڑا رہے ہیں، ذرا مال کم ہو گیا تو جو حقوق واجبہ ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ کنجوس مکھی چوس ہو گیا۔ کنجوس مکھی چوس جان دے سنا تو ہے کیا ہوئی؟ ایک جگہ میں نے بیان کیا، لوگوں نے مجھے پوچھا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کنجوس مکھی چوس کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا یا سنا تھا، ایک آدمی اتنا فقیر آدمی تھا، کٹوری میں گھی رکھ کے وہ گھی دیکھ دیکھ کے کھانا کھاتا تھا، گھی نہیں کھاتا تھا، گھی دیکھتا تھا کھانا کھاتا تھا۔ اتفاق ایک مرتبہ اس گھی میں مکھی پڑ گئی، حالانکہ مکھی کو نکالنا ہے نا، لیکن مکھی کے پروں میں بدن میں گھی لگ گیا۔ اب مکھی کو نکال کے پھینکیں گے اتنا گھی وہاں چلا جائے گا، اس لیے وہ مکھی گھی سے نکال کے منہ میں ڈال کے گھی چوس کے پھر مکھی پھینکتا ہے۔ یہ ہے کنجوس مکھی چوس۔ ایسے بھی کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہمارے دین میں انفاق ہے، امساک نہیں ہے۔ کیا بولو؟
ہمارا دین دین انفاق ہے، دین امساک نہیں ہے کہ روک روک کے رکھیں گے، رکھ رکھ کے مر کے چلے جائیں گے۔ خرچ کرو جہاں خرچ کرنا ہے، جہاں نہیں خرچنا ایک پائی نہیں خرچ کریں گے۔ یا اللہ ناراض ہوتے ہیں، اسراف ہوتا ہے، تبذیر ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، وہاں ایک پیسہ نہیں خرچ کریں گے، اور جہاں خرچ کرنا خوب خرچ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ جب حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ بڑے بڑے معاوضے، بڑے بڑی رقمیں ہدیے میں بیچتے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ادھر آیا سارا مال خرچ کر دیتے، غریبوں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، جہاں خرچ کرنا خرچ کر کے پھر خالیات ہو جاتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جب معلوم ہوا تو حضرت نے بہت ساری باتیں لکھی، اس میں ایک جملہ لکھا توجہ دلانے کے لیے کہ لا خیر فی الاسراف۔ کیا لکھا؟ لا خیر فی الاسراف، توجہ دلا کہ آپ اسراف کر رہے ہیں، تو اسراف بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ پھر حضرت کا جواب گیا، حضرت نے جو لکھنا تھا لکھا، اس میں جملہ وہی لکھا لیکن ذرا بدل کے لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں جتنا بھی خرچ کرو اسراف نہیں ہے، میں جہاں خرچ کرتا ہوں وہ خیر میں کرتا ہوں، شر میں نہیں کرتا۔ خیر کے مواقع میں، مصارف میں جتنا چاہے خرچ کرو، وہ سب کا سب کیا ہے؟ خیر ہے، اسراف نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ تو فالخص فی الغضب فالعدل فی الفقر والغنى، آگے تین چیزیں اور ہیں، بتا دوں ابھی اور ایک مجلس میں بتانا ہے، ابھی سنا دیں، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ عمل مہلکات، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تین چیزیں جو آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں، اگر وہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو گویا کہ آدمی کے ہلاکت کا سبب بنے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہی بات ہے، شح مطاع۔ دیکھو بخیلی تو ہر آدمی میں ہے، ہر آدمی بخیل ہوتا ہے فطرتاً، اسے محنت کر کے سخاوت پر آنا پڑتا ہے، اور آدمی سخی بن جاتا ہے۔ بندہ سخی ہوتا ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بندہ سخی ہے، اللہ کریم ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو مانگنے سے دیتا ہے اور ضرورت کے بقدر دیتا ہے، اور کریم کون ہے؟ جو مانگے بغیر دیتا ہے اور اپنی شان سے دیتا ہے، سامنے والے کو نہیں دیکھتا یا کیا حیثیت کا ہے، بلکہ اپنی شان سے دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہے، اسے اپنی شان سے دیتے ہیں۔ تو یہاں بتائیں کہ شح مطاع کے معنی کہ آدمی بخیلی کی انتہائی حد پر پہنچا ہوا ہے اور بخیلی ہی پر پوری زندگی گزر رہی ہے۔ شح مطاع، اطاعت کر رہا ہے، اپنے اندر کی جو بخیلی والی صفت ہے، یہ بخیلی سے آگے شح ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کی شح سے اور حرص اور طمع سے بچ جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ میں اسے عرض کرتا ہوں کہ بخیل تو کیا ہے کہ صاحب میرا ہے، کسی کو نہیں دوں گا، اور شحیح کون ہے کہ میرا تو میرا ہے، تیرا بھی میرا ہے۔ کیا بولو؟ میرا تو میرا ہے ہی، تیرا بھی میرا ہے۔ یہ شحیح کہلاتا ہے کہ ہر ایک کا مال اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے، اور کسی کو کوئی، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، چاہے تو میری کھال چھین لینا لیکن میرے سے ایک پیسہ نہیں مانگنا، کھال دینے کو تیار ہوں، چمڑی دے دوں گا لیکن دمڑی نہیں دوں گا۔ شح مطاع وہوى متبع۔ دوسری بات ہے کہ آدمی کے خواہشات ہر آدمی میں ہیں، لیکن خواہشات سے آدمی لگام دے کے چلتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ خواہشات پہ لگام لگاتی ہے، لیکن شح مطاع وہوى متبع کے معنی خواہشات کا آدمی اسیر اور غلام بنا ہوا ہے، جو کرتا خواہشات کو غلام رکھ کر چلتا ہے، خواہشات پر مال کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح جو خوشی غمی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، دیکھنا بولنا سننا سب خواہشات کے تابع ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اب خواہشات کو اپنا خدا بنا ہوا ہے؟ جسے خدا کی ماننے چاہیے اسے خواہشات کی مان کے چل رہا ہے۔
تو خواہشات کو غلام یہ ہلاک ہونے والا ہے. اور آگے جو بات ہے، آخری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ اعجاب المرء بنفسی. اعجاب المرء بنفسی کہ آدمی خود پسند ہو گیا ہے، یعنی اپنے کو اس نے ہر چیز میں پاسنگ نمبر لگا لیا ہے کہ میری بات سب سے صحیح، میرا بیان سب سے اعلیٰ، میری رائے سب سے اعلیٰ، میرا فہم سب سے اعلیٰ، مجھے کسی سے استفادے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا ایک کتاب ہے، میں کہتا ہوں اگر موقع ملے تو پڑھ لیجیے. اس کتاب کا عنوان ہی ہے ذرا لمبا کہ کوئی بھی دنیا میں شخص اپنی اصلاح اور اپنے بڑوں سے استفادے سے مستغنی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یا اس کو کھولنا، عربی تو نہیں بولی میں نے، اردو بولی ہے. یعنی کوئی آدمی کسی مقام پہ پہنچ جائے لیکن یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری اصلاح ہو گئی، اب مجھے مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہے کیا؟ اور وہ آدمی اپنی اصلاح کا محتاج ہے. اگر آدمی غور کرے اپنے بارے میں کتنی خرابیاں ہیں تو واقعی اگر ان خرابیوں کا علم پاس بیٹھنے والے کو ہو جائے تو لوگ پاس بیٹھانے تیار نہیں ہوں گے. جو کر چکا وہ الگ ہے، جو فی الحال موجود ہیں اندر خرابیاں، اگر اس کا علم لوگوں کو ہو جائے تو لوگ پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، بٹھانے کو تیار نہیں ہوں گے. آدمی اپنا جائزہ لے تب نتائج تو بڑا اچھا ہے. تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب میری اصلاح ہو گئی، اب مجھے مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے، میں مقام پہ پہنچ گیا ہوں، اب مجھے کسی کو بڑا بنا کے اس کے تابع ہو کر اس سے استفادہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں بڑا ہوں، میرے سے کوئی بڑا نہیں ہے. لوگ مجھ سے سیکھے، مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو میرا دوستو آدمی کے لیے بڑے خطرے کی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہو فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا. 9 گھنٹے ہو رہے ہیں، جو بات ہم کہنا چاہ رہے تو وہ رہ گئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوگی. اس میں بھی کچھ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو دوستوں اور بھائیوں، تبلیغ میں آدمی میں تواضع ہو، عاجزی ہو، تقویٰ ہو، ابدیت ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو. اور ایک بہت اہم بات حضرت نے فرمائی کہ مزاج نبوت یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا ساری امت اور امت کے ہر فرد سے خیر خواہی اور جو ہے خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے چلے. ہر ایک کی خیر خواہی دل میں ہو، کسی سے حسد، کوئی کینہ، کسی کی برائی کچھ نہ ہو. ہمارے دشمنوں سے بھی ہمیں جو ہے وہی خیر خواہی ہو جو ہمارے دوستوں سے ہے. ہم دشمنوں کی بھی خیر خواہ ہیں، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے تو ہم بھی اس کے بھی ہم خیر خواہ ہیں. اللہ کے اسلام نے طائف والوں نے دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ ہندا کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ ابو سفیان کو معاف کیا. ارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے والے، سحر کرنے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، ان کی بھی آپ نے خیر خواہی کی. عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا وہ جو مرا ہے، جو جہنمی نہیں، اعلیٰ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، ان کا یہ سردار ہے، رئیس المنافقین ہے، وہ مرا ہے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اپنی چادر آپ نے اس کے کفن کے لیے دی ہے. حضرت عمر تو منع کر رہے تھے، اللہ کے نبی اتنا منحوس انسان ہے، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ اپنی چادر اسے کفن کے لیے دیں گے؟ یہ دیا. عمر کی بات نہیں سنی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. اللہ نے آیتیں اتاری کہ اے نبی آئندہ سے کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی معاف نہیں کریں گے. منع کیا. آپ نے حضرت عمر سے بلا کہ عمر، اللہ پاک نے تمہاری رائے پر قرآن اتارا ہے، آئندہ مجھے نماز پڑھانے سے کسی منافق کی منع کر دیا ہے، لیکن میرے دل کا حال تم کو سناتا ہوں. 70 پر 1 مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی، تو 70 پر 1 مرتبہ اس کے لیے استغفار کر دینا. لیکن مغفرت نہیں ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے.
یہ نبی کا ضرب اور سینہ و اخلاق ہے. ایسے اخلاق والوں سے اللہ کام لیتے ہیں. ذرا سی کسی نے ہماری رائے توڑ دی, کاٹ دی, ہم اس کے ناراض, زندگی بھر کے ناراض ہو گئے. کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات کر دی تو ہم اس کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں. اسے دشمن, اسے دشمن, اسے دشمن بنا رکھا ہے. کیسے کام ہوگا؟ سب کی خیر خواہی ہو, سب کی بھلائی ہو, سب کی اچھائی ہو. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں. ماں باپ بچے جتنا چاہے برا کریں, لیکن ماں باپ بچوں کو برا نہیں چاہتے. بچے کیا کیا حرکتیں کرتے ماں باپ کے ساتھ, لیکن کبھی ماں باپ بچوں کا برا نہیں چاہتے. اس طرح میرا دوستوں, دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے کسی کا برا نہیں, کوئی برا بھی چاہے تو ہم اس کا اچھا ہی چاہیے, ہم بھلا ہی چاہیں, ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. پر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح نہج سے, صحیح اسلوب سے, صحیح نیتوں سے ہمارا کام ہو, ہم کام کریں. پھر آخری بات یہ ہے کہ یہ مجمع تو پرانوں کا ہے, نیا مجمع تو وہاں عمومی پنڈال میں ہے. ان سے تو کہتے ہیں صاحب اب ترتیب پر آ جاؤ, زندگی میں 4 مہینے لگا لو, چلہ لگاؤ سالانہ, روزانہ جو ہے یعنی ماہانہ 3 دن لگاؤ, روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ, ہفتے میں 2 گز کر لو. یہ ترتیب ہے کام کی. اور پرانوں سے کہتے ہیں تقاضوں پر آؤ. پرانا وہی جو تقاضوں پہ چلے, یعنی کہ ہم بھی ترتیب پر ہیں, ہمارا بھی سالانہ چلہ لگ گیا, اب کیا چاہتے ہو آپ؟ زندگی کے 4 مہینے لگ گیا, اب کیا چاہتے ہو؟ یہاں نہیں. پرانا وہ ہے کہ جو تقاضا ہے اسے لبیک کہے, اسے آگے بڑھے. جہاں قربانی کا موقع وہ آگے بڑھے. انصار مدینہ کی خصوصیت میں خصوصیت یہ تھی, وہ کہتے تھے اللہ کے نبی آپ جو عمدہ چیزیں ہیں, نرم چیزیں ہیں, دنیا کی نعمتیں دولتیں, وہ تو آپ دے دیجیے دوسروں کو. مہاجرین میں تھے, اور جہاں ضرورت تقاضا ہو قربانی کا, جان مال لگانے کا, ہم کو بلا لیجیے, ہم تیار ہیں. تو یہ ہے انصار مدینہ کی صفت, ایثار والی, کہ جہاں قربانی ہے ہم آگے, جہاں راحتیں ہیں وہاں دوسرے آگے. تو پرانے وہ ہیں جو قربانی پر آگے بڑھیں. الحمدللہ اجتماع سے پہلے جماعتیں نکلی آپ کی ماشاءاللہ, اس کی برکت سے اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ. 142 جماعتوں نے اجتماع سے پہلے کام کی, بڑی بات ہے. 75 جماعتیں مقامی ہیں, باقی جماعتیں مہمان جماعتیں ہیں. 142 جماعتوں کی یہ نقل و حرکت اللہ نے قبول فرما کر اتنا بڑا اجتماع, اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے, اور 8 لوگ اور آئیں گے. اب اجتماع سے بھی جماعتیں چلیں گی. سارے کے اجتماع سے پہلے سب پرانے ساتھی وہ لگا تھے اجتماع کی محنت کے لیے, لیکن اجتماع کے بعد ایک بڑا مجمع نیا تیار ہوتا ہے. ان کو لے جانے والا کون ہے؟ جب تک ہمارے پرانے ساتھی نہیں ہوں گے, نئے ساتھی نکل کے اس کی کیا تربیت ہوگی, کیا کام سیکھیں گے, کیا چیز سیکھیں گے؟ اس لیے ہر جماعت میں 2 کم سے کم پرانے ساتھی ہونا چاہیے, تاکہ جانے والی جماعتوں کی تربیت بھی ہو اور ہماری ترقی ہو. پرانوں کی تربیت, نئیوں کی تربیت ہوگی, پرانوں کی ترقی ہوگی اگر تقاضوں میں چلیں گے. ورنہ بھائی مولانا ایک بیان میں کہہ رہے تھے کہ شیطان 3 طریقے سے آ کے کام ذمہ داری سے پیچھے کرنا چاہتا ہے. ایک تخویف کے راستے سے, کیا مطلب ہے؟ ڈراتا ہے, جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, جائے تو وہ ہو جائے گا. ہوا کچھ نہیں ہے, صرف ڈرانا. تو ڈر کی وجہ سے آدمی رہ جاتا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ کاروبار کا یہ ہو جائے گا, گھر کا یہ ہو جائے گا, فلاں یہ ہو جائے گا. تو شیطان ڈراتا ہے کہ شیطان تو اس کے چیلوں کو ڈرا کر خیر کے کاموں سے محروم کر دیتا ہے. تخویف, اب سے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں تصویر. تصویر کے معنی ہی بہانے بناتا ہے کہ میرا فلاں کام ہے, میرا فلاں کام ہے, میرا فلاں کام ہے, میں کیسے جا سکتا ہوں, یہ کام مجھے ضروری کرنا ہے. تصویر اسے کہتے ہیں. جیسے منافقین کہتے تھے ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا. جب آپ سے پوچھا, آپ کو جو آپ کے ساتھ جانے کو کہا گیا غزوہ تبوک میں, تو جا کر درمیان سے کہنے لگے ہمارے گھر خالی ہیں, ہماری عورتوں بچوں کا کوئی نگراں نہیں ہے, خطرہ ہے کہیں مدینے میں کوئی بات ہو جائے تو ہمارے گھر والوں کی مدد کون کرے گا. حالانکہ گھر خالی نہیں تھے, گھر میں لوگ تھے اور حفاظت ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے کہا ہمارے گھر خالی ہے, ہم واپس جا رہے ہیں. یہ بہانے کر کے وہ گئے ہوئے بھی واپس ہو گئے. یہ دوسرا. اور تیسرا کیا ہے؟ تصویف ہے. تصویف کے معنی کیا ہے؟
کرنا ہے لیکن اب نہیں بعد میں. کرنے سے منع نہیں ہے, کریں گے مولانا, آپ کہہ رہے ہیں ضرور کرنا ہے لیکن اب نہیں بعد میں. اس کو تصویب کہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے اکثر اہل النار اہل التصویب, جہنم میں اکثر جو لوگ جائیں گے وہ کاموں کو ٹالنے والے. کام کر سکتے تھے لیکن ٹال دیا, اور کام کا وقت نہیں آیا, مر گئے, انتقال کر گئے, کس وجہ سے چلے جائیں گے. کچھ لوگ ایمان لانے میں ٹال مٹول کیا, لانا ہے لیکن بعد میں, ابھی خوف کے بعد جانا اور جا کے کوئی بہت بات کریں گے, وید دیکھیں گے, لیکن آ نہیں سکے, مر گئے کفر کی حالت میں. ایسے بہت سے نیک کام ہوتے ہیں, ضرورت کے کام ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لیکن آدمی اس کو ٹال کے چلا جاتا ہے, بعد میں کریں گے تو پھر وہ خطرے میں ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو ایک تو فائدہ اس وقت یہ ہے کہ جو جماعتیں ہماری بن رہی ہیں ماشاءاللہ اجتماع سے, رات میں بات آئی ماشاءاللہ ہر تعلقے کے 2-2 3-3 جماعتیں اور کولار حلقے کے جماعتیں ماشاءاللہ زونوں کی جماعتیں بن رہی ہیں. لہذا اس وقت تقاضا ہے کہ ان جماعتوں کو لے کے 4 مہینے کیوں, چلنے کیوں, ایسے جماعتوں کو لے کے چلنے والے اصل ہیں جو تقاضے پہ چلیں گے. وہ ذرا کھڑے ہو کر بولے انشاءاللہ ہم اپنی جماعتوں کو لے کے جا رہے ہیں. ذمہ دار حضرات جا رہے ہیں, ذرا کھڑے ہو کر بتائیں کون کون جماعتیں لے کے جا رہے ہیں. کھڑے ہو جائیں, جن کی ترتیب بنی وہ بھی کھڑے ہوں, ترتیب نہیں بنی اب ارادہ ہو رہا وہ بھی کھڑے